اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ خالق لا نظیر لہ واحد لا ند لہ وواحد لا ضد لہ وصمد لا کفو لہ ورازق لا معین لہ وفاطر لا شریک لہ الاول بلا زوال والدائم بلا فنا لیس لہ حد فی مکان ولا غایۃ فی زمان جلت عظمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا صلوات من سلسلہ کلام کا چکا آخری روز ہے اور گفتگو ہے اللہ نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبہ نے۔ پھر اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، پھر پلٹا دو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف، یہ جاننے کے لیے کہ اولی امر کون ہے۔ ظاہر اختلاف اسی مسئلے میں ہوگا، پہچان میں۔ اگر ایمان ہے آخرت پر اور اللہ پر، یعنی یہ شرط ہے ہر چیز کے عمل کی۔ دیکھیے کل عرض کیا تھا کہ اطاعت مطلق ہے، چونکہ اولی امر کی بھی کوئی قید و شرط نہیں ہے یہاں پر۔ یہ اگر مسئلہ پیش آ جائے کہ وہ کون ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ من جانب رسول نصب ہوں گے، چونکہ رسول کتابیں ہیں، ان کی اطاعت وہی جو رسول کی اطاعت ان معاملات میں جو وحی تشریع سے الگ ہیں، جو کل بات گزر گئی۔ تو مطلب آپ ڈھونڈنے نکلیں گے، مثلا کہ بھئی کوئی سنا ہے، مثال تو کوئی سنا ہے کہ کوئی نبی ہے، کوئی مثال، اب آپ تلاش کریں گے بھئی کون ہے، اس کی دلیل کیا ہے، صفات کیا، اور جب ثابت ہو گیا تو اب اطاعت واجب ہے۔ تو جب تک تحقیق ہو رہی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، تلاش، اور جب ثابت ہو جائے کہ یہی ہے وہ اطاعت واجب، اب اس میں کوئی قید و شرط نہیں ہوگی۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ جاننا ہے کہ وہ کون ہے۔ آج بات یاد رکھیے، جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ امیر اگر کوئی ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ دیکھیے جو لوگ اس بات کے خود قائل نہیں نظر آتے ان کا ذرا حال دیکھیے۔ جب کعبے پہ حملہ ہوا تو لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے کہ کعبے پہ حملہ کیسے کریں، یہ بنی امیہ کے زمانہ کی ہسٹری ہے۔ تو اس وقت شور مچا، اطاعت، امیر کی اطاعت واجب ہے، تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ مسئلہ پیدا ہوا، لوگوں کو بھائی کعبے پہ کیسے حملہ کریں گے، اطاعت امیر واجب ہے۔
یقیناً جو اللہ جسے اولی الامر کہہ رہا ہے اس میں اطاعت واجب ہے، تو جس کی اطاعت واجب ہے مطلقاً تو وہاں عصمت لازم ہے۔ جیسے کل گزر کی بات کہ خود راضی بھی اس بات کے قائل تھے، بس انہیں مصداق خارجی نہیں معلوم تھا کہ یہ ہے کون، مگر ہاں آیت تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے جو ساری گفتگو ہے چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، یعنی مسئلہ خالی تاریخ نہیں ہے، اس سب کا جو کنکلوژن ہے وہ کہاں جاتا ہے کہ عقیدہ، عقیدے میں ہے اولی الامر، عقیدے میں ہے امامت، عقیدے میں ہے ولایت، یہ عقیدہ ہے۔ تین اطاعتیں اللہ رسول کے نزدیک ہیں، اللہ رسول اور اولی الامر، اور یہ بات ہمیشہ اللہ نے دہرانے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کون ولی ہے تمہارا؟ اللہ کے رسول، اور والذین آمنوا، تو تیسرا گروہ آ گیا نا فوراً، یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ تو اللہ نے پھر نشاندہی کی کہ بعد اللہ رسول بھی اطاعت ہے کسی کی، ولایت ہے کسی کی۔ اب یہ مسائل چونکہ نازک ہیں بے شک، تو اس کو احتیاط سے گفتگو کی جاتی ہے، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، چونکہ جب انسان کسی چیز کو پیش کرتا ہے اور پیش تو کرنا ہے، چونکہ عقیدہ ہے، جہل تو نہیں کہ ہم نے طے کر دیا کوئی گفتگو ہی نہیں ہوگی، اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ عقیدے کا مسئلہ گفتگو ہوگی، ہر زمانے میں ہوگی، ادب احترام سے ہوگی، جو عقیدہ ہے، حق کا راستہ لوگوں کو دیکھنا ہے، جس کو حق سمجھے پھر اسے قبول کر لیں دلیل سے اپنے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، مگر ہاں گفتگو تو ہوگی، جو اللہ نے گفتگو کی ہے، حدیث نے، رسول نے گفتگو کی ہے، سب نے گفتگو کی ہے اسی مسئلے میں کہ مسئلہ عقیدہ ہے، اور ہر شخص کو حاصل ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کرے، لیکن وائلنس کی کہیں اجازت نہیں ہے، قتل و غارت گری کہیں اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو جہل کا یہ عالم ہے، نہ فقط یہ کہ فتوے جاری کیے ہیں کہ شیعہ کا قتل کرنا واجب ہے، جنت واجب ہو گئی جس نے قتل کر دیا، یعنی یہ فتوے ہیں، وجب الجنہ، جہاں یہ سرٹیفکیٹ بٹ رہے ہیں جب، تو میں اکثر کہتا ہوں بھائی سیاسی قتل میں تو پھر بھی آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، چونکہ اس کو پتا ہے سیاسی معاملات ہیں، سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے دنیا کے لیے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے۔ جب لوگ یاد رکھیں میرے، سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ تاج کسی کو پہننا ہے، بھنگڑا یہ ڈالنا ہے، گھر میں ان کو روٹی نہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے پانی نہیں، جہالت گھر میں، غربت گھر میں، عقد بادشاہ کر رہا ہے، یہ ناچ رہے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ تو جہالت کا مزاج ہے انسانوں کا۔ دیکھیے علم کے لیے کہ بھائی علم الگ چیز ہے، علم کی پیروی کرنی ہے، جہل کی پیروی نہیں کرنی۔ فرعون نے کیسے حکومت کی؟ فاستقاموا فاتاہوا، اس نے ان سے عقلوں کو چھین لیا، انہوں نے اتباع کر لی ان کی۔ بھائی فرعون نے ان کو بے عقلا بنا دیا، اتنا ہلکا کر دیا کہ بے قیمت بنا دیا کہ تم کچھ ہو ہی نہیں، انہوں نے سر جھکا لیا، اس کو آگے کہا بھی اللہ ہے۔ پھر تو ہر حکمراں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنا بے قیمت بنا دو عوام کو کہ وہ سر میں سجدہ کرنے لگے۔ تو یہ جو ہاں عقیدہ یقیناً گفتگو چاہتا ہے، علم کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ بھائی ظاہر ہے جملہ یاد رکھیے، جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ دوسرے کو قائل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ تھوڑی اس کو بھگانا چاہتے ہیں۔ مثلا بھئی ہاں آپ عقیدہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی آدمی دلیل آپ کی سنے، قبول، تاکہ وہ آپ کے پاس آ جائے، نہیں کہ بھاگ جائے آپ سے سنتے ہی۔ تو اس لیے احتیاط ضروری، جو بھی اس کو پڑھتا ہے، یہ پڑھنا تو ہے، ظاہر اسلام کا مسئلہ ہے، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ جو دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، توہین نہ ہو، اس کو وہ سب کچھ پڑھنا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے، علماء نے جس پر محنت کی ہے، عمریں گزار دی ہیں اپنے عقیدے کے ثبوت میں،
اپنے عقیدے کہ ہم یہ عقیدہ مانتے کیوں ہیں. ممکن آپ کہ میں یہاں کیوں بیان کروں، آپ تو الحمدللہ ہیں سب شیعہ. نہیں، بہت سے ایسے بیٹھیں گے جو خوش شک و شبہ میں ہوں گے، ہوتے ہیں، وہ دلیل نہیں ہوتی بعض اوقات، چونکہ بس ایسے آگے چلے جاتے ہیں یا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہوتا ہے کہیں مشکل پڑے تو خود نہیں پتا ہوتا کہ بھئی یہ ہاں پتہ نہیں کیا ہے مولانا، کیا وہ کسی اور پاس جا کے بیٹھ گئے اس کی سن لی. چونکہ یہ تو موروثی طور پہ ہوتا ہے، بس انسان پیدا ہو جاتا ہے. نہیں، دین دلیل چاہتا ہے. جب بالغ ہو جاؤ تو دلیل بھی رکھو عقیدے کی، واجب ہے. چونکہ اگر عقیدہ دلیل سے نہیں ہے تو شیطان کسی وقت بھی آن کے گڑبڑ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ سانس نکلنے سے پہلے. جا رہا ہے آدمی دنیا سے، اب چونکہ عقیدہ دلیل سے تھا نہیں، اب شیطان نے کہا کہ یہ آپ نے اتنی زندگی گزار دیا ہے تقوی، اہل تقوی میں شمار ہو کر، نہ کوئی فن کیا، نہ کہ سمندر پہ گیا، نہ کہ ویکینڈ گزارا، کچھ انجوائے نہیں کی لائف کو. جنت کچھ ہے بھی یا نہیں ہے؟ دیکھیے شیطان کچھ کر تو سکتا ہے وقت آخر میں آ کے، آپ نے گزار دیا سب، مگر کچھ ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور نہ ہوا کیا پھر؟ اب اگر شک پیدا ہوا کہ واقعی ہم نے تو زندگی ساری تقوی میں گزار دی، لوگ انجوائے کرتے رہے، انہوں نے حرام حلال کوئی پرواہ نہیں کی، کچھ ہے بھی یا نہیں؟ یہ شیطان کی آخری کوشش کہ جانے سے پہلے کم از کم عقیدے کو تو کچھ گڑبڑ کرے، کمزوری پیدا کرے، شک پیدا کرے. لیکن اگر دلیل سے عقیدہ تھا تو دلیل کو صرف دلیل سے رد کیا جاتا ہے، گمان سے نہیں ہوتا، شک سے نہیں ہوتا. وہ اس لیے ضروری ہے کہ عقیدہ جو بھی ہے یقیناً تشیع عقیدہ ہے. اس سے بڑا کوئی جاہل کوئی نہیں ہے عقل سے خالی جو شیعوں کو کافر کہے. تو ہم کلاس کر چکے، شیعہ کبھی کسی کو کافر نہیں کہتا. بھائی اختلاف ہے عقیدے میں، کفر تو نہیں کہ آپ لوگوں کو قتل کرتے پھر جیسا اب ہو رہا ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا، بولے اس کو وجب الجنہ، نہ فقط یہ، اور جو یہ کام نہ کرے وہ بھی واجب القتل. دیکھیں اب یہ کیسا وہ مسئلہ ہے کہ جو یہ کام نہ کرے ان سے دوری کرنے کا، وہ بھی پھر یعنی آپ آدمی کو مجبور کر دیں کہ وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے گا واقعی یہ واجب ہے ہم کو ہمارے اوپر. یہ جہل ہے. خبردار کبھی ہمارے مومنین کہلوں کبھی ایسا سوچیے گا بھی نہیں. یہ ہمارے اہل بیت کے مسلک کے خلاف ہے. کبھی ہم یہ کام نہیں کرتے، نہ کبھی کا خون حلال کرتے ہیں کسی کا اپنے لیے. جائز نہیں ہمارے لیے، ہم ذمہ دار ہیں. یہ مظلومیت کا ذکر کرنے والے کبھی ظلم تو کرتے ہی نہیں ہیں. یہ ذکر روز مظلوم کا ہوتا ہے. ہماری قوم یقیناً مظلوم ہے، وہاں بیچارے بیٹھے ہیں، دیکھیے وہ ابھی تک ہاں مطالبہ جب ان کا واجب ہے اور آپ سب کو تائید کرنی ہے ہمیں، اور مسلم کانگریس بھی اس کو اعلان کر رہی ہے. بہت چیزیں آپ اس کو لکھیں، جہاں جہاں کونسلیٹ ہے وہاں مظاہرہ بھی کریں، ان کو لیٹر بھیجیں، اپنے جو بھی ذرائع ہیں تمام، جتنی مالی امداد ہو سکتی وہ بھی، ہر ذریعے سے ان کی مدد کو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ ہم ایک باڈی ہیں اے مسلمان، ہم تفریق بھی نہیں کرتے. ہم تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیشہ مظلوم کی حمایت. یہ شیعہ سنی بھی نہیں کرتے. مظلوم کہیں آپ نے دیکھا جو جمہوریہ اسلامی بنی ہے اس نے کبھی یہ فرق کیا یہ سنی ریاست ہے شیعہ ریاست ہے؟ اب دیکھیے ذرا اٹھا کے تاریخ، یہ بوسن مسلمان سنی تھے یا شیعہ؟ ان کی مدد کس نے کی؟ جب یہ بچ گئے، جنگ ختم ہو گئی، تو کس کا شکریہ ادا کیا جا کے؟ جمہوریہ اسلامی کا نہیں. غازہ بھی بچا، شکریہ کس کا ادا کیا؟ جمہوریہ اسلامی کا. جب حکومت اہل بیت کی ہو وہاں فرقے نہیں دیکھے جاتے عزیز، وہاں اسلام دیکھا جاتا ہے. بھئی نام مسلمان تو ہے کسی فرقے سے صحیح، اللہ کا دین ہے، کسی مسلک کا ہو، اسی لیے ساری دنیا ان کی دشمن ہے. یاد رکھیے میری بات، یہ ساری سازشیں کسی اور کے لیے نہیں ہیں. اور بنی امیہ کے اسلام کے لیے کوئی سازش نہیں کر رہا. سازش اسلام حقیقی کے لیے ہے. یہ جو عرب دنیا میں جو ہنگامہ مچا ہے اس کا کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجے میں وہ سلفی ہر جگہ ٹہل رہے ہیں، عقل سے خالی، فتنہ و فساد. آپ غور کریں اس میں ہو کیا رہا ہے. اس سے پہلے جتنے سروے ہوتے تھے اس وار کے بعد کہ جہاں ایک چھوٹی سی جماعت نے اسرائیل کو سبق سکھایا کہ تم نے صرف 67 میں 5-6 ممالک کو فتح کر لیا تھا،
مگر تم اللہ کی جماعت کو خطا نہیں کر سکتے. تو بہت سے عرب بھی سمجھنے لگے کہ وہ بھی مرد ہو سکتے ہیں، انہوں نے بھی قوت دے دی. اور وہ عرب کہتے ہیں ممالک یہ ہماری ناک ہیں، ورنہ وہ تو سمجھے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس جماعت کا نہیں، یہ تو ہماری ناک ہے. اب یاد ہے جتنا فساد اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ چونکہ جتنے بھی سروے کیے گئے تھے اس کے بعد نوجوانوں کے ہیرو 2 ہی تھے بس. دیکھیے اور جو ان سے ٹکرا، انہوں نے کیا کہا جب ان سے ٹکرا؟ ان کا یہ جاہلوں کو نہیں معلوم تم کس سے ٹکرا رہے ہو، ہم حسین کے بیٹے ہیں، حسن کے بیٹے ہیں، انہیں کون شکست دے گا؟ میں آپ سے جملہ کہہ رہا ہوں، مولانا زمانہ ایسے حالات خراب ہیں، اتنے ایٹمی اسلحے بے شک ہیں، اور میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ایٹم بم مار دیا جائے، سب اڑ جائیں، ہاں ہو سکتا ہے، مگر کیا ہم ہار جائیں گے؟ اس میں اور کیا ڈرانا؟ ہو سکتا ہے واقعی ہے اسلحے کے ڈھیر لگے، چلے جا کے گرا دیں، سب صاف ہو جائے، پوری شہر میں ایک بھی نہ بچے. ہو چکا ہیروشیما ناگاساکی میں. ہاں بالکل کر سکتے ہیں، مگر کیا ہماری شکست ہو جائے گی؟ اور شکست ان کی جو بے غیرت بن کے زندہ رہے، اور مرنے کے نام شکست تھوڑی ہے. ان کا ہے جو ذلیل ہو گئے، غلام ہو گئے زندہ رہیں، سر جھکا دیں. وہ مرنے کا نام تو مرنے والا تو اپنے عقیدے کے ساتھ چلا گیا، حق کے ساتھ چلا گیا اپنے. تو رسول کو یاد رکھیں، یہاں ڈر نہیں اس لیے کسی بات کا، ہم حق کے لیے مگر ہاتھ اٹھتا ہے، صرف ایمان کے لیے اٹھتا ہے. اس لیے بات دہرا دوں کہ یہ جو فساد پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، دیکھیں اس کا ہوا کیا، یہ سب ہنگامہ ندیم، اب لوگ ہیرو کو بھول جائیں گے. جملہ میرے یاد رکھیں، وہ جو افغانستان میں ڈرامہ ہوا اتنا بڑا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب اسامہ ہیرو بنا تو وہ سادہ لوگ مسلمان جن کے گھروں میں امام کی تصویریں تھیں، انہوں نے ان کی جگہ پر اس کی تصویر لگا لی. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، ان سب کے گھروں میں جہاں انقلاب کی تصویر تھی اس کی ان کی تصویر لگی، یہ نئے انقلابی آ گئے، ان کی آ گیا، کیونکہ ہم نے یہ ہمارا آ گیا اب. اور تو شکر کریں اس کا امامہ کالا نہیں تھا، ورنہ کچھ اور ہی پروگرام تھا بنانے کے. صلوات بھیجیے. اور دوسرا جملہ میں یاد رکھیے، جتنا بھی وہاں ہو رہا ہے اس کا اہل تسنن سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، اس کے فرقے یہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا عقیدہ اختلافی ہے ضرور لیکن ان سے تعلق نہیں ہے. اس گروہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ابن زیاد کی اولادیں ہیں، ان کا کسی فرقے تعلق نہیں ہے. یہ وہ گروہ تھا جو ہمیشہ سے موجود تھا، مگر اس کو لوگ قبول نہیں کرتے تھے، دور رکھتے. مگر جب سے سعودی پیسہ آیا، یہ سب پھیلنا شروع ہوا، تو ظاہر ہے کہ جب بکتے ہیں لوگ پیسے کے لیے تو وہ نفوذ کر گئے. سیاسی حالات ایسے ہیں، اب وہ ایک عام مسلمان بھی کمزور گھبرا جاتا ہے دیکھ کر کہ پتہ نہیں کیا قصہ ہے. او بھائی شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، آ کے کبھی سنو تو پڑھو. اب تو میں آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے وہاں پاکستان میں. بعض کتابیں چھپ رہی ہیں، خود لکھ لکھ کے اس میں غلط چیزیں پرنٹ کر رہے ہیں ہمارے نام سے. یہ پرنٹڈ ہے، باقاعدہ پرنٹ ہو رہی ہے کتابیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ٹائٹل کسی اور کا، اس میں لکھا کچھ اور ہے، خود لکھ لکھ کے. ایک عام انسان جانتا بھی نہیں ہے. میں اس لیے آپ کو بتاؤں تو میری بات ابھی ایک واقعہ ہوا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. تو ہمارے یہاں کے واقعہ ہمارے برادر نے بتایا، وہ بیچارے کل ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو تھراپس وغیرہ کچھ تھے، تو کہنے لگے وہ ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ وہ قرآن کی تلاوت کی، کہنے لگے شکر خدا الحمدللہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں کرتے ہیں. کچھ لوگ تو قرآن مانتے ہی نہیں ہیں. دوست احباب بیٹھے ہیں کہ کون ہے ذرا خطرہ، کبھی شیعہ حضرات بھی دو ایک بیٹھے ہیں، کبھی کون نہیں مانتا، کہ شیعہ حضرات تو قرآن مانتے ہی نہیں، کبھی شیعہ حضرات قرآن نہیں مانتے. کہلے ہاں وہ میں پڑھاتا ہوں نا ایک بچی کو، تو وہ کہ میں اس کے گھر گیا تو وہ کہنے لگی کہ کون سا قرآن لاؤں، 30 والا ہے 40 والا. اب دیکھو سب حیران کہ یہ کیا تماشا ہے. اب جو شیعہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے سنا بہت ہے، دیکھا نہیں آج تک، ذرا چلیے ہمارے ساتھ تو ہم بھی زیارت کریں، یہ فتنہ کیا ہے آخر. اب جو پتہ چلا شیعہ کہ لیکن میرا خیال ہے وہ اسماعیلی ہوں گے. آپ نے غور کیا، اگر وہاں آپ کا نہ بیٹھا ہوتا تو یہ جھوٹا کذاب ابن کذاب
اس کی روایت کہاں نقل ہوتی رہتی، کہاں کہاں جاتی، کیونکہ میں خود پڑھانے گیا تھا۔ تو اس دنیا میں ایسے بہت سے بیٹھے ہیں گڑھنے والے، جیسے روایتوں کو گڑھا کرتے تھے، جو بھری ہوئی حدیثیں، ان کی نسلیں آج بھی ہیں ایسی۔ مگر یاد رکھیے کبھی وہ نہ کیجئے، جو عالم اسلام میں ہمارے بھائی ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ یہ تمام کتب جو حدیث کی ہم تک آئی ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ تو ہمارے انہی بھائیوں کا ہے، یعنی فضائل اہل بیت میں۔ امام نسائی کیوں قتل کر دیے گئے؟ اس لیے تو قتل کر دیے گئے، شیعہ تو نہیں تھے امام نسائی، اس لیے اپنے لوگوں کو جاننا ہے، جانتے ویسے یہ بتاؤں ان لوگوں کے لیے جاہل ہیں کہ تشیع قدر کرتی ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کی۔ وہ شام میں آیا، میں دیکھا کوئی جانتے ہی نہیں ہے اہل امام علی کو، ان کا مولا کو تو کوئی جانتے ہی نہیں شامی۔ وہ بیٹھ کے حدیث جمع کی سب شان امیر المومنین میں۔ وہ ایک دن ممبر میں بیٹھے تھے، نیچے کوئی بنی امیہ کا بیٹھا ہوا تھا، جیسے آج ہیں یہی اس گروہ، یہ جو گروہ بیٹھا ہوا ہے جو فساد کر رہا ہے پاکستان میں۔ کہلے تم نے امیر شام کی شان میں کوئی حدیث نہیں لکھی؟ اس نے کہا، امام نسائی کہتے کچھ ہوتی تو لکھتا، کچھ تھی نہیں۔ ایک ضرور ہے کہ امام پیغمبر نے کہا تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے، اس نے اس کو ممبر سے کھینچا، اتنا مارا کہ ان کا انتقال ہو گیا مدینے جا کر۔ یہ وہی گروہ ہے جہالت کا، جہل مرکب، زیادہ کہ جس نے انہیں قتل کیا تھا امام نسائی کو۔ یہ وہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو کتب میں ہم قدر کرتے ہیں، تو یہ تو کبھی سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں تو ہمارا وظیفہ ہے یقیناً اپنے برادران تک محبت کا درس اپنے، مگر ہاں اپنے عقیدے کو بھی دلیل سے پیش کرنا، چونکہ وہ اس لیے وہ ہدایت کا راستہ ہے، اسی چونکہ طریقہ ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے کو پہنچائے۔ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، یقیناً اللہ سے پہلے پوچھیں کہ سنت الہیہ کیا ہے۔ میں اہم بات کہوں گا، ذرا غور کیجیے گا اسے۔ عالم اسلام کے بعد نظام کون سا آخر رسول کے جانے کے بعد کون سا نظام ہے؟ پہلے ہم دیکھیں اللہ کی طرف آتے ہیں۔ پہلے خوب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے اس معاملے کے اندر جہاں مسئلہ امارت کا آ جائے، ولایت کا آ جائے۔ اللہ نے کبھی بندوں کو حق نہیں دیا پہلے دن سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ میرا کام ہے، میں بنانے والا ہوں۔ کسی اور سے تو مشورہ نہیں کیا اللہ نے، کوئی فرشتوں کی میٹنگ بلا کے کیا خیال ہے آپ کا ایک بنایا جائے، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ ایک تھا جو اس نے اشکال کیا اپنا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یاد رکھیے جو فکر ابلیس ہے یہ ہمیشہ سفر کرتی رہی انسانوں میں کہ میں اس سے بہتر ہوں اللہ کے کلام کے حکم کے مقابلے میں۔ یاد رکھیے جو یہ بات ہے کہیں مجھے لے جانا ہے۔ قرآن نے پیش کی پھر ایک مثال کہ بھائی مسئلہ آ گیا بنی اسرائیل کے جنگ کرنے کا۔ بنی اسرائیل نے کہا اپنے نبی سے کہ ایک بادشاہ ہمارے لیے بنا دیجیے، ملک جو ہمارے ساتھ قیادت کرے ہماری اللہ کے راستے میں لڑنے کی، فی سبیل اللہ قتال کے لیے۔ انہوں نے ٹھیک ہے۔ نبی نے اعلان کیا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا دیا، تمہارا سردار۔ اب جملہ غور کیجئے، امت نے کہا تھا نبی سے آپ بنا دیں، آپ نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو دونوں پہلو ہیں، چاہے امت کہے بھی کہ آپ بنا دیں، مگر نبی جانتا کہ یہ کام میرا نہیں اس کا ہے۔ اور اگر امت بھی جانتی ہے تو نبی سے جب کہے کہ تم رات وہی ہوگی، کیا اس طرف خدا کوئی ہوگا؟ اب یہ تو سمجھ میں آگے بات کہ خود ہی کہا آ کر یہ بات کہ بنا دیجئے، خود درخواست کی ہے، اور جب بنا دیا گیا تو اب کیا ہوا؟ اب یہاں مسئلہ ہوا۔ دیکھیے یہی انسانی مینٹلٹی آج تک چلی آ رہی تاریخ میں۔ نبی نے کہا اللہ نے بنا دیا طالوت کو، لوگوں نے کہا اسے کیسے حق ہے ہمارے اوپر؟ نان حق بالملک منو، ہم اس سے زیادہ سزاوار ہیں، اس سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، نہ اس کے بعد مال بھی نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، یہ تو ایک عصبیت، ہم بہتر ہیں، اسے کیسے حق ہے؟ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، ہم اس بحث سے بہتر ہوں۔ یہ وہی فکر ہے
یعنی خود ہی مطالبہ اللہ سے ہے کہ یقیناً بناؤ، نبی سے ہے، اور نبی نے کہا جب ایون یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے بنایا ہے. ذرا غور کیجئے بات، میں کچھ کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہوں جو اگر خدا کی طرف سے کوئی ہوتا تو پھر تو کسی ماننے میں کوئی تھا ہی نہیں کسی کو اشکال. دیکھیے اختلاف کیوں ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. چونکہ اللہ اگر کر دیتا تو اسے قرآن میں رکھ دینا چاہیے تھا. کیا اولیاء کا نام بھی آ جاتا ہے فلاں صاحب ہے مثلا خلیفہ. یہ بہت سے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں فساد ہی نہیں ہوتا جیسے رسول اللہ کا پتہ ہے. تو میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے. قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن آئینہ دکھاتا ہے جنہیں نہیں ماننا ہوتا. چاہے ان سے یہ بھی کہا جائے کہ اللہ نے منتخب کیا ہے، نہیں مانتے. یہ تو قرآن ہے. کہہ رہے ہیں اللہ نے بنایا، وہ کہہ رہے ہیں کیسے بنایا، ہم اس سے بہتر ہیں. وہ جو شیطان نے پہلے دن کہا تھا. اور دوسری بات یہ مال وال بھی نہیں اس کا، تو غریب آدمی ہے. تو مینٹلٹی سمجھ میں آئی انسانوں کی، چاہے ان سے اللہ ہی کیوں نہ کہے. جب اندر سے اگر بت بھرے ہوئے ہوں دماغ میں، دلوں میں اگر عصبیت موجود ہے تو لوگ کچھ کہیں ہمارا اپنا معیار ہے. یہ کیسے حقدار ہو گئے؟ وہ اسلام میں آج تک چلا آ رہا ہے. عرب کیسے مان لیں گے؟ وہ عرب تو بزرگوں کی اطاعت کرتے تھے، یہ جوان تھے. بعض لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں دیکھیے بھائی علی جوان تھے، ان کے سامنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. عرب کا مزاج ہی نہیں ہے یہ. یعنی چاہے اللہ بھی کہے. میں کہتا ہوں اس کو جو آدمی یہ کہے کہ اگر خدا کے حکم اور رسول کا حکم کچھ اور تھا، تو اگر اللہ کے رسول نے کسی کو بنایا تھا اور پھر کوئی یہ کہے کہ عرب کا مزاج نہیں تھا اور مزاج نہ معلوم ہے تو کافر ہے. پھر وہ جو رسول کے حکم کے مقابلے کے کہ عرب کے کلچر یہ تھا، مزاج یہ تھا، اس کا مطلب یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. یہ وہی جاہلیت کے زمانے کے عرب ہیں جن مرادی جو موجود ہے نائی کے قوم عرب، وہی جاہلیت کے زمانے کے. کیسے مان لیں؟ یہ تو ہم بزرگوں کو ہوتے ہوئے ایک جوان کی بات کیسے اللہ کا رسول کر رہا ہے. اب جملہ یہاں بیس کر دوں چکے بات آخری تقریر ہے. بعض حضرات بیٹھ کے ٹی وی پہ کہیں گے ہوتا اللہ واضح کر دیتا، بالکل نام لے دیتا، جھگڑا ہی نہیں ہوتا کوئی. میں نے ابھی تو آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں. نہیں، مزاج ہے. اللہ نے کچھ کی ہے احتیاط. کیوں کی احتیاط؟ تاکہ کتاب خدا محفوظ ہو جائے قیامت تک کے لیے. آخری کتاب ہے. اللہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کسی کو اپنا عقیدہ بنانے کے لیے کتاب خدا میں تحریف کرنا پڑے. کتاب یہی رہے گی، فرقے بنتے چلے جائیں گے. بن رہے نا، کتنے بن رہے ہیں؟ کتاب تو کوئی نہیں بدلتا، دلیل قرآنی بنتی ہے. بھئی کوئی حدیث کا انکار کر سکتا ہے، قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتا. حدیث کا انکار ہو جاتا، ہم نہیں مانتے. میں قرآن کا انکار کیسے کرے گا؟ تو پھر قرآن یہی رہے گا، فرقہ بنتا جائے گا. یہ خود ایک طریقہ تھا قرآن کی حفاظت کا. اب قرآن میں 3 ہی نام آئے تاریخ اسلام سے، باقی کوئی نہیں ہے. یا کافر کا ذکر ہے ابو لہب کا، یا زید کا ذکر ہے، یا نام پیغمبر کا ذکر محمد. بس 3 ہی ہے نا، چوتھا کسی کا نام نہیں ہے. باقی ذکر سارا صفات کا ہے. صفات، اللہ صفات کو بیان کرتا ہے. تلاش تم خود کرو، پوچھو نبی بتائے گا. اگر نام رکھ دیتے تو نام کے پتہ نہیں کتنے پیدا ہو جاتے. جیسے ابھی بتاؤں محمود عباسی اپنی کتاب میں خارجی ہے، یہ وہی فتنہ ہے جس کے پوری کتاب آج تک سب کو خارجی بنا رہی ہے. البتہ اس سے مومن بھی بن گئے پڑھنے والے، جیسے شاہد ظہیم فاطمی، وہ اسی کتاب کو پڑھ کے مومن بنے، ورنہ پکے خارجی تھے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں خارجی تھا. انہیں شہید کر دیا پشاور میں بعد میں. ان کو اپنی دیباچے میں لکھا ہے کہ میں خارجی تھا، ناصبی تھا. میں جب اس حلقے میں بیٹھتا بڑی بڑی داڑیاں ہلتی تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو میرے جملے پر مجھے بڑی داد ملتی تھی اس حلقے میں اندر بیٹھ کے کہ علی کے حویث سے اقتدار نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اندر حلقے میں بڑی داد ملتی تھی مجھے اس پر. واہ واہ کیا کہنے، بہت اچھا نکتہ ہے. وہ کیسے ہوئے شیعہ؟ وہ اس کتاب کو پڑھ کے، جس کو پڑھ کے سب خارجی ہو رہے ہیں. جس کتاب کو پڑھ کے اہل تسنن خارجی بن گئے بہت سے، سب نہیں، ظاہری بات ہے. خارجی جتنا گروپ اسی کو پڑھتا ہے، چونکہ اس نے پہلی مرتبہ اہل بیت پر حملہ کیا تھا.
شان اہل بیت پر، اہل بیت کی تنقید کی تھی. میں اسی کو پڑھ کے یہ شیعہ ہو گئے. انہوں نے جب دیکھا، خود ہی لکھ رہے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ عبارتیں کچھ گڑبڑ ہیں اس میں، کچھ جو اس نے حوالے دیے ہیں، تو پھر میں نے اصلی کتاب نکالی، سب تاریخ کی دیکھا، یہ سب اس نے ادھر سے ادھر کاٹ کوٹ کے لکھ دیا، سب مطلب کی باتیں ثابت کرنے کی، ورنہ حقیقت یہ نہیں ہے. تو حضرت جہل کا تو یہ کام ہوتا ہے. تو عقیدے کی منزل پر جب انسان کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرے تو اسے مل جاتا ہے، یاد رکھیے. بس قرآن کا مزاج یہ ہے کہ نام نہیں بتاتے، صفت بتاتے ہیں. اللہ تو فقط یہ کہے گا انسان میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دے رضا الہی کے لیے. اب پتا تم کرو وہ کون ہے. چونکہ قیامت تک کے لیے ہے نا. قیامت تک کے لیے نام لکھ دیتے، ہزاروں پیدا ہو جاتے ہیں نام کے ساتھ. تو اس نے کیا لکھا؟ عباسی نے لکھا کہ یہ جو فتح مکہ میں بت توڑے گئے تھے وہ یہ علی نہیں تھے، وہ پیغمبر کا ایک اور نواسا تھا. ایک صلوات بھیجیے. آپ نے دیکھا اگر نام کا مسئلہ ہو تو اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، میں تو تمہیں صفات بتاؤں گا، صرف تمہارے ولی وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں پتہ تم کرو. پوچھو یہ کون ہے، نام نہیں بتا رہے تاکہ ہر شخص امیدوار رہے، کتاب میں تحریف نہ کرے. تو حق کو ڈھونڈنے والے کو حق مل ہی جائے گا. وہ جب جائے گا کتب پڑھے گا، علماء کو دیکھے گا، حدیث پڑھے گا، اس کو پتہ چل جائے گا اصل میں کون مصداق ہے اس کا، ہے یا نہیں. پوچھا کہ ابنانا کون ہے، نسانا کون، انفسنا کون ہے، نام تو نہیں ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا. ڈھونڈو. تو یہ تلاش کا کام ہے چیزوں. تو مزاج قرآن نے حفاظت کی. اس لیے بیوقوفی بات ہے کہنا اللہ بالکل نام لکھ دیتا، جھگڑا کہاں ختم ہو جاتا. میں نے مثال دی تمہارے سامنے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ سننے کے باوجود بھی کہ اللہ نے بنایا انکار کر دیا کہ ہم اس سے بہتر ہیں. تو یہ قرآن کہانی لے کے نہیں آیا، تمہیں بتا رہا تھا چہرہ تمہارا، کہ جنہیں نہ ماننا ہو وہ اللہ رسول کی بات بھی نہیں مانتے. اب نبی نے کہا کہ بھائی اس کو فضیلت دی اللہ نے، ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اسے تم پر کیوں ترجیح دی ہے، استفا کیا ہے؟ اس لیے کہ دو خصوصیت دی ہیں اس میں، علم اور جسم. اس عہدے کے لیے جو ضروری ہے تمہاری قیادت کے، اسے علم ہونا چاہیے، اس کے بعد طاقت ہونی چاہیے، جسم. یہ دو چیزیں واجب ہیں. میں نے کہا چلو اسی کو قرآن نے مثال دے دی کہ اگر آپ کبھی سوچنا پڑ جائے ملت میں کہ جانشینی کسے دی جائے، تو دو خصوصیات تو قرآن نے آپ کو بتائی تھی کہ جب اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے دو صفات ضرور دیتا ہے. ایک یہ کہ وہ عالم بھی ہو، علم بھی رکھتا ہے، دوسرا شجاع بھی ہو. اب یا ممبر سلونی سے پوچھ لو یا میدان بدر و احد کو دیکھ لو. ایک صلوات بھیجیے. قرآن قرآن دیکھیے، قرآن کہاں آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کریے یہ کام. جہاں اللہ سے نسبت ہے وہاں آپ کا کام نہیں ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں بنایا ہے. ہارون کو پتا ہے موسیٰ کیوں درخواست کر رہے ہیں، وجلی من وزیرا ہارون من اخی، مطلب وزیر بناتے کس کو؟ میرے بھائی کو، میرے اہل سے. بات ختم نہیں، من اہلی کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے. ہارون اخی بالکل واضح. کیوں موسیٰ مانگا؟ ہیلپ کی ضرورت ہی لے لیتے. موسیٰ بتا رہے تھے کہ جانشینی بھی نبی اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے. جس کو مددگار رسالت بنانا وہ بھی اللہ سے پوچھ کے ہوتا ہے. سب مزاج قرآن ہے. تو بندوں کا اختیار کہاں دیا ہے؟ ہاں مطلب اب بات آ جائے گی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. یہ ہماری گفتگو آخری. چونکہ اسلام کے پاس نظام کیا ہے آخر؟
اس پہ ہزاروں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، سب اسی کے اوپر شورائی سسٹم پر. عالم اسلام ہے، اسلام نظام شورا، اسلام نظام شورا. ابھی حقیقت بتا دیتے ہیں ہم آپ کو. اسلام نظام شورا ہے، ہزارہ کتاب بھری پڑی پوری، جا کے دیکھیے. اسلام کا نظام چونکہ قرآن کی آیت ہے، اپنے ماں بھائی معاملات مشورے سے کرتے ہیں. یہ بات کیسے طے ہوگی کہ واقعی اسلام میں ہے؟ پہلی بات یہ ان کے اپنے معاملات نہ کہ اللہ کے معاملات. اپنے معاملات میں مشورے سے کرتے ہیں. یہ خلافت اپنا معاملہ نہیں ہے، اولي الامر اپنا نہیں، اللہ کا معاملہ، چونکہ اس کی اطاعت مطلقاً واجب ہے. اور اگر یہ معصوم نہیں تو مطلب غالب کا غلط حکم جاری کر دے گا، فتنہ فساد بھالا دے گا. نیچے کے معاملات آپ کے ہیں، وہ جس کو منتخب کرے اس سے خطا ہو سکتی ہے، آپ جب تک شبہ نہ ہو آپ کو نہ اس میں. مگر وہ بھی کسی کو شک ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں صحیح کہا کہ غلط کہا. نہیں، نائب نے جو کمانڈر بنے ادھر ادھر ہیں ان کے بارے میں تحقیق کریں گے آپ، نائب اصل کے بارے میں. اصل وہ ہے جو نائب ہے، جو بھیجتا ہے، جو منتخب کرتا ہے انسان کو. اس کے لیے خود عقلاً ثابت ہے. ابھی یہ بات، یہ جو دنیا فساد اس لیے پھیلنے والا ہے، جو پہلی خلافتیں گزر کے آپ نے کیا دیکھا اس میں؟ ان کا حکم تلوار ہوتا تھا. اب دنیا میں کہاں نہیں، یہ سب یہ مشورے اور یہ اتنے کیبنٹ اور سب دنیا میں سبھی جگہ چل رہا ہے. مل بانٹ کے سب کھا رہے ہیں نا، اسی کا نام مشورہ ہے. اپنی باتیں مل کے طے کرتے ہیں آپس میں، اپنی باتیں نہ کہ اللہ کے معاملات. امر اللہ الگ ہے، امر الناس الگ ہے. بس اب یہاں تک میں آ گیا. چلیے میں کہوں گا عالم اسلام میں یہ بات کون طے کرے گا؟ آپ اس کو تو چھوڑ دیں، چونکہ پیغمبر کے بعد بنی عباس کا زمانہ، بنی امیہ کا، اس بارے میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شورا کا. پھر سب متفق ہیں اس پر، تو سب جانتے ہیں کہ بھئی وہاں یہ بات نہیں کی جا سکتی. وہ تو امارت آ گئی، آمریت آ گئی، ڈکٹیٹرشپ آ گئی، حکومت آ گئی. تو اب ہم کہاں تلاش کریں اسلام کا نظام حکومت، کہاں سے دیکھیں گے آپ؟ تب پھر ایک رہ گیا دور صرف خلافت راشدہ کا. صرف یہ سب دیکھیے اب گفتگو احتیاط سے اسی کو سمجھنا ہے. اس نظام شورا کو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے سوائے اس دور خلافت راشدہ کے. بس آپ کو اسی کی مثال لینا پڑے گی، چونکہ وہ اولین جماعت ہے. باقی لوگوں کو تو آپ کے حالت موجود ہے. اب یہ قرآن کی یہ ایک آیت ہے جو پورا سرنامہ ہے اس سارے نظام حکومت کا اسلام کے، جو بیان کیا جاتا ہے. ہم نے بھئی ہم صرف جائزہ لیں گے، باقی معاملات سب طے کر لیتے ہیں. میں نے کہا یہ ابھی کس سے پوچھیں؟ یہ جو پہلی خلافت طے ہوئی تھی، کیا یہ شورا ہوا تھا؟ کون اس کو بلیو کرے گا؟ کہاں شورا تھا؟ سقیفہ میں کتنے لوگ تھے؟ کیا وہ منتخب شدہ جماعت تھی کوئی وہاں پر؟ کوئی نہیں، ایک حادثہ تھا. ابھی دفن پیغمبر کی باری تھی، ابھی پیغمبر کی رکھی ہوئی ہے، جسم رکھا ہوا ہے، پیغمبر کو غسل دے رہے ہیں اہل بیت. وہاں وہ ہنگامہ مچا ہوا ہے سقیفہ میں، بنی سعدہ میں. کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے. تاریخ ہے، متفق علیہ میں، شیعہ سنی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے جو بھی بات کہہ رہا ہوں طے شدہ بات ہے. انصار ایک اپنا ہے، امیدوار بنانا چاہتے ہیں سعد بن عبادہ. ادھر سے مہاجرین کے بھی شیوخ موجود ہیں، بزرگان، جیسے ابو عبیدہ بن جراح، باقی خلفاء ثانی و خلیفہ اول. یہ حضرات وہاں جمع ہے. صرف ہنگامہ مچا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ایک آپ میں سے جائے، ایک ہم میں سے جائے، ایک خلیفہ ایک وزیر ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ انصار کے خلاف اب دلیل قائم ہوئی. یاد رکھیے انصار کے خلاف دلیل کیا ہوئی کہ آپ نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ حق صرف رسول کے قرابت کو جاتا ہے. الائمۃ من قریش، پیغمبر نے کہا کہ جو جتنے ائمہ ہیں سب قریش سے ہوں گے. ان کی حدیث بھی مشہور 12 والی بھی ہے، قریش سے ہوں گے. یہ دلیل قائم کی انصار کے اوپر، انصار کے اوپر کہ صرف حق ہے نبی کے قبیلے کو جو قریش ہے، آپ کو نہیں. قرابت کی وجہ سے حدیث بھی بیان کر دی کہ پیغمبر نے کہا ہے. اسی ہنگامے میں چونکہ انصار و خزرج کا آپس میں لگتی تھی، جو ہمیشہ ہوتا ہے ٹرائب میں مدینے کے، چونکہ ساتھ کا تعلق خزرج سے تھا، تو اوس نے دیکھا کہ اگر یہ کہیں بن گیا تو ہم کمزوری ہو جائے گی آپس میں. انہوں نے دوڑ کے فوراً بیعت کر لی، مغابی نہیں کی. ابھی اچانک ہنگامہ ہوا، کسی نے کہا کہ ہم تو علی کی بیعت کریں گے. یہ جو نام آیا فوراً بزرگ صحابی نے دوسرے بزرگ صحابی کا ہاتھ پکڑا، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. یہ تاریخ ہے. ابو دبیعہ نے تائید کی، اوس نے بھی تائید کر دی فوراً.
وہ ہنگامہ اتنا کے ساتھ پیروں کے نیچے کچھ لے گئے لوگوں لات ماری کا اس کو قتل کرو. دیکھیے تاریخ ہے نہیں، تو لو ہے یا نہیں؟ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ صحابی ہیں سب بدری ہے یا نہیں ہے؟ قتل کرو اس کو، کافر ہے. انہوں نے بیعت نہیں کی کبھی، ساتھ چھوڑ کے چلے گئے مدینہ، کبھی خلافت اول کو تسلیم نہیں کیا، کبھی بیعت نہیں کی. تاریخ ہے یہ، چلے گئے وہ، بیعت نہیں کی انہوں نے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بھائی شورا ہے تو کہاں ہے شورا؟ یہ شورا ہے جو قرآن کا حکم ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسلام کا نظام شورائی نظام ہے، یہ پہلے خلافت شورائی نظام ہے. یہ کہاں سے ہوئی ہے؟ اور اس کی تائید خود جملہ موجود ہے. چونکہ یہ مسئلہ اعتقاد کا اس لیے کہہ رہا ہوں، آج اس کے آخری گفتگو ہے، احتیاط کے ساتھ دیکھیے. آپ خلافت ثانیہ میں کہیں سے جملہ کان میں آ گیا کہ کسی نے کہا کہ میں مثلا خلیفہ کے جانے کے بعد فلاں کی بیعت میں مراد علی کی بیعت کر لوں گا. اڑتے اڑتی کان میں آ گئی. انہوں نے ایک تقریر کی کہ لوگوں یاد رکھو یہ بات، جا کے دیکھی کتب حدیث. ابو بکر کی بیعت ناگہانی فتنہ تھی جس کے شر سے اللہ نے محفوظ رکھا. الفاظ ناگہانی، ایک حادثہ تھا جو ہو گیا. اب اگر کوئی ایسا کرے گا واجب قتل ہے، اب ایسا کوئی نہیں کر سکتا. الفاظ تاریخ میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. اب وہاں سے جلوس چل کے آ گیا، یہاں ابھی دفن کفن نہیں ہو رہا، لوگوں کے وہ تو بن گئے. کیسے کہ بس وہ آپ کے بزرگ ہو گئے خاندان کے، بس کافی ہے. اب پھر آپ بھی انشاءاللہ بعد میں باری آ جائے گی، آپ نہیں تھے وہاں پر. تو عزیز و عقل سے کام لو. یہ اسے شورا کہا جاتا ہے؟ یہ جو قرآن کے اس میں کہاں شورا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ناگہانی تھی تو طے ہوا نہیں تھا کوئی شورا ہو رہا. دوسری خلافت پہ آئی ہے اب تاکہ طے ہو پہلے. چونکہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسلام کا نظام شورائی نظام ہے، میں تو دلیل دے رہا ہوں. اگر یہاں نہیں موجود تھا تو کہاں تھا یہ نظام؟ بھئی یہی تو جگہ موجود ہے جو پہلا ہمارا دور ہے. دوسرا کیسے بنے؟ اٹھا کے دیکھ کتب حدیث کو، کوئی شورا نہیں. خلیفہ اول نے نامزد کیا ہے، نام لکھوایا ہے، خود نام لکھوایا ہے، کتب موجود ہے. خلیفہ ثالث بیٹھے ہیں قلم دعوات لے کر. ان کو غش آ گیا، چونکہ بیمار تھے، آخری وقت ہے، غش آ گیا. جب انہوں نے آنکھیں کھولی پوچھا کیا لکھا، انہوں نے بتایا میں نے ان کا نام لکھ دیا. کہنا تم نے اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ٹھیک کیا. شورا ہے. اصحاب ملنے کے لیے آئے، جائیے کتب جس کو ہے چیلنج جا کے دیکھے ہے یا نہیں ہے. یہ اصحاب آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تم نے کیا کیا، تمہیں خدا کا منہ نہیں دکھانا. دیکھیے جا کے تاریخ کہہ رہی یہ کون ہے؟ حضرت طلحہ چلے آ رہے ہیں، یہ تمہیں خدا کو منہ نہیں دکھانا، کسے بنا کے جا رہا ہو؟ ان کا وہ میں جواب دے لوں گا. شورا ہے یہ. اس کے بعد وہ خط لے کے نکلے کہ جو اس میں لکھا ہے خلیفہ کو سنو اور جو ہے اس پہ اطاعت کرو اس کی. یہ شورا ہے؟ کہاں یہ شورا بھائی؟ یہ نامزدگی ہو گئی اور مجمع کے ماننا پڑے گا جو حکم خلیفہ ہے، جو انہوں نے نامزد کیے سب تسلیم کریں اسے. یہ تو شورا کہیں گے آپ؟ انصاف سے کام لو. تو شورا تو نہیں ہوا نا. ہم تو احتیاط سے کام لیں، محبت سے، احترام سے، سوچنے کی بات ہے یہ. تیسری بات اب آئیے ذرا، جو اصل جگہ لفظ شورا آتا ہے وہ تیسری منزل پہ آتا ہے لفظ، جہاں سے لفظ آیا ہے شورا. کیا وہ خود قائل تھے شورا کے؟ نہیں، بالکل نہیں. اصلاً وہ قائل نہیں تھے. وہ قائل تھے کہ میرا حق ہے جو چاہے کروں میں. لو کان حیا سالم ما جعلتها شورا، یہ الفاظ موجود ہیں عبد البر الاستیاب 463 ہجری. کہتے اگر سالم زندہ ہوتا میں خلاف شورا کا حوالہ نہیں کرتا، شورا کو نہیں دیتا بنانے کے لیے، شورا اور نہیں ہوتی. سالم حذیفہ کا غلام، یعنی اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اسے بنا دیتا. وہ خود قائل نہیں ہے شورا کے جن کے نام آپ لے رہے ہیں. کتنے الفاظ بیان کو، لو ادرکتا حذیفہ، مثال دے رہا ہوں، مثلا لو ادرکتو معاذ بن جبل، لو ادرکتو خالد بن ولید بن لو ولیتہ. یہ الفاظ میں جمع ہے. اگر وہ زندہ ہوتا، ایون خالد بن ولید زندہ ہوتا جس کو کہا کہ واجب قتل تھا ان کے نزدیک مالک بن نویرہ کے قتل کے جرم میں، اور اس کی بیوی سے جو حق فرمایا اسی رات کو، وہ سنسار بھی سمجھتے تھے. مگر یہ تو الفاظ تاریخ ہیں، موجود ہیں.
وہ کہتے ہیں اگر خالد زندہ ہوتا اسے بنا دیتا امیر میں، اگر سالم زندہ ہوتا غلام حذیفہ اس کو بنا دیتا، اگر معاذ زندہ ہوتا اس کو بنا، تو جو یہ کہے گا کیا وہ قائل ہوگا شورائیت کا؟ وہ خود قائل نہیں تھے، ہے کوئی چیلنج آ کے مجھے جواب دے، ان کے الفاظ موجود ہیں کتب حدیث میں، تو آپ کہاں کے نظام شورا بیان کر رہے ہیں؟ وہ تو قائل ہی نہیں تھے خود اس بات کے، وہ تو حکومت کے قائل تھے جو ہم کیسے مانو، وہ تو کہہ رہے ہیں ہاں یہ نظریہ ضرورت کی تحت کرنا پڑا، چونکہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو میرے نزدیک اس قابل تھے کہ بنتے۔ آپ نے غور کیا، جو ان کے نزدیک اس عہدے کے اہل تھے وہ اب زندہ نہیں ہیں، چونکہ یعنی جنہیں وہ سمجھتے اس لائق ہیں کہ میری جگہ بیٹھیں، مگر انہوں نے کبھی علی کا نام نہیں لیا ہے، تو علی تو موجود ہے، ظاہری بات ہے، ان سب مردوں کا ذکر کیا جو اب دنیا میں نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتے یعنی وہ اس قابل تھے تو وہ اس کا مطلب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب وہ زندہ ایسے لوگ نہیں رہے تو اب یہ نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ شورا بنائی جا رہی ہے۔ دیکھیں میں سب احتیاط سے گفتگو کروں چونکہ سب صاحبان علم فکر کے لیے ہے۔ اب ان کا 6 افراد کے نام: سعد ابن وقاص، حضرت زبیر، طلحہ، حضرت عثمان امام امیر المومنین، یہ جو لوگ ہیں ان کے نام لیے جا رہے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر کو کہا گیا کہ صاحبزادے کہ آپ کا کام ہے، جا کے روایت دیکھیں، تلوار لے کے کھڑے ہو جانا سب کے پیچھے، تلوار لے کے 3 دن تک یہ لوگ جگہ جمع رہیں گے، صہیب نماز پڑھائیں گے مسجد میں 3 دن، یہ نکل نہیں سکتے گھر سے، ان کو انتخاب کرنا ہوگا کسی ایک کا، اس کو رسول بھی خود ہی واضح کیے ہیں، اصول بھی وضع ہیں شورائیت کے۔ عبداللہ عمر تلوار لے کے کھڑے ہوں گے ان 6 افراد کے درمیان میں، جس میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں ظاہر ہے۔ اب انہوں نے اصول دیے، اگر 5 ایک طرف ہوں اور ایک طرف، اس کے گردن کاٹ دینا اگر وہ اختلاف کرے نہ مانے۔ ذرا غور کیجئے، یہ 6 نام کیوں میں نے لیے ہیں اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ انہوں نے کہا چونکہ جب رسول دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے، جب رسول دنیا سے گئے تو ان لوگوں سے راضی تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ سارے صحابہ میں، مہاجرون انصار میں، رسول صرف 6 سے راضی تھے جاتے وقت؟ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جا کے پڑھیے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے گئے، لما توفی اللہ، وہ اللہ رسول سے راضی تھے، گویا بقیہ سے راضی نہیں تھے پورے اس مہاجرون انصار میں، اور جن سے راضی تھے اب ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی نہ مانے بات، 5 ایک طرف ایک طرف، اس کو قتل کر دینا، اس کی گردن پہ لگانا تلوار، اچھا، اور اگر 2 ایک طرف ہوں، 4 ایک طرف، تو 2 کو قتل کر دینا، الفاظ ہیں۔ اگر 3 ہو جائیں برابر تو فیصلہ عبداللہ عمر کریں گے، جس گروہ کے بھی کریں وہ، اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو پھر جن تینوں میں عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے۔ دیکھیے اب سارے اصول طے ہو گیا نا۔ اب اس میں ایک بات غور کیجئے، بڑی نازک بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں سے وہ کون امیدوار ہے جس کے قتل کا خطرہ ہے؟ کون ہے ایسا جو انکار کرے گا اور کرتا رہے گا؟ جو کرتا رہے گا وہ تو روز اول کہہ رہا حق میرا ہے، اور یہاں کہا گیا اگر سب ایک طرف، وہ اکیلا اسے قتل کر دو، اگر 2 ہی رہ گئے انہیں قتل کر دو، چونکہ اس پوری جماعت میں ایک ہی امکان تھا کہ شاید زبیر علی کی طرف ہو جائیں، بس عبد الرحمن اور حضرت عثمان تو سالے بہنوں ہی ہیں۔ ایک دلچسپ بات اور بھی آپ سے کہنی ہے، وہ حدیث وہاں ثقیفہ میں پڑھی گئی تھی قریش سے ہونا چاہیے، یہ جن کے میں نے نام لیے ابھی، کہ اگر یہ زندہ ہوتے ان میں سے کوئی قریشی نہیں ہے، کوئی قریشی نہیں ہے۔ دیکھیں انصاف سے کام، اس کی کسی توہین مقصد نہیں ہے۔ آپ نے عالم اسلام پوری دنیا سے کہا ہے کہ ہمارا اسلام کا شورائی نظام ہے، یہاں کہاں شورا ہے؟ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نظریہ ضرورت کی وجہ سے، چونکہ مجھے افراد نہیں ملا جسے میں بنا دیتا، اور اس کے قانون ادھر کے پھر کہ جو نہ مانے اس کا آخری حدیث، اس میں پھر کوئی بات نہیں، میری آخر بات اتنی نکلی کہ عبد الرحمن نے اپنے خود کو وڈرا کر لیا،
الیکشن سے انہوں نے کہا چیف الیکشن کمشنر بن جاتا ہوں، میں طے کرتا ہوں آپس میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیسے علی کو روکا جائے، تو شرط رکھ دی سیرت شیخین، ایک ہی راستہ علی کو روکنے کا، کیونکہ یاد رکھیے علی کی کوئی شخصیت ایسی تھی نہیں جو علی کوئی مقابلے پہ آئے۔ اس لیے ایک روایت یہاں کر دوں، مجھے اس میں جانا نہیں تھا، مجبوراً کہہ رہا ہوں۔ یہ 6 افراد بیٹھے ہوئے خلیفۃ المسلمین کے سامنے دنیا جانے سے پہلے، وہ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خلیفہ بننا چاہتے ہو، تم سب نے کہا کیوں نہیں، جب تم بن سکتے ہو ہم نہیں بن سکتے، الفاظ تاریخ ہیں، ہم قرابت رسول سے کیا کم ہے؟ اب دیکھیے وہ تعریف کریں، اب یہ پہلے جملے یاد کرا دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے رسول راضی تھے، اپنا رجوع کیا، زبیر تم انسان خبیث ہو، دیکھیے تاریخ، جب ایک دن تم مومن ہوتے ہو اور دوسرے تم کافر ہوتے ہو، ایک دن تم انسان ہو دوسرے شیطان ہوتے ہو۔ طلحہ تم سنو کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں، جب رسول دنیا سے گئے تم سے ناراض تھے، تم نے ایسی بات کی تھی آئے حجاب کے نازل ہوتے وقت، حرم رسول کے بارے میں، زوجہ کے بارے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، رسول تم سے ناراض تھے۔ یہ وہ ہیں جو رسول سے راضی جاتے وقت سب کے ساتھ، یہ تشریح ہو رہی ہے سب کے بارے میں کہ تم کون ہو۔ عبد الرحمن تمہارا ایمان بہت اچھا ہے، ایک پلے میں رکھ دو سب سے بھاری ہے، مگر تم ضعیف ہو، اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ سعد بن وقاص تمہارا کام صرف قتال ہے، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان سے بھی کہہ دیا کہ آپ یہی کریں گے کہ آپ بنی امیہ کو قوم پہ مسلط کر ایک دن آپ قتل کر دیں گے لوگ، شان امیر المومنین کہ آپ یقیناً آپ میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ آپ کی طبیعت شوق ہے، ذرا الفاظ اور کچھ نہیں ہے، طبیعت شوق ہے، آپ کی مزاح ہے تھوڑا طبیعت میں ہے، لیکن اگر آپ کو منتخب ہوگا تو یقیناً آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جائیں گے۔ عزیزان من، میرا جملہ جو آپ سے تھا ان لوگوں کی خدمت میں کیا باتیں کرتے ہو، ہزارہ کتابیں تم نے لکھ کے بھر دی، شرائیت کیا ہے شرائیت؟ جس کو تم مثال دے رہے ہو تو خود قائل نہیں تھے، نہ پہلی حکومت خلافت شورا سے ہوئی، نہ دوسری، نہ تیسری، کہاں شرائیت ہے؟ چوتھی منزل پہ تو ہجوم ہے مخلوق کا، چونکہ وہاں کچھ فرصت نہیں ملی کسی اور بنانے کی، اتفاقی حادثہ ہے وہ تو تاریخ کا، تو سب امیر المومنین کے بعد جمع ہو گئے کہ بیعت کریں، نہ آپ قبول کریں، آپ بیعت، آپ کے علاوہ کوئی نہیں اب۔ اور یہ پہلا موقع ہے، نہج البلاغہ امام فرماتے کہ جب مدینے کی عورتیں تک مسجد تک آ گئیں، یعنی ان کا ووٹ پہلی مرتبہ خواتین مسجد تک پہنچ گئی تائید میں، جس کو امام نے کہا آج حق اپنی جگہ پر آ گیا۔ تو میرا جملہ یہ تھا کہ عقل سے کام لیں، آپ کے سامنے یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ ان سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا اس نظام کو پیش کرنے والا۔ ہاں اب ایک مشکل آ گئی یہاں پر، اور وہ مشکل یہ وہ جواب میں یہ کہیں گے، ایک حدیث پیغمبر ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت بھی میری سنت ہے، مگر میرا سوال ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے ٹھیک ہے، مگر کیا یہ وہ لوگ خلیفہ ہوں گے جو لوگوں کے ایک ووٹ سے ادھر ادھر ہونے سے منتخب ہو جائیں گے اور ان کی سنت اسلام کی سنت بن جائے گی، رسول کی سنت بن جائے گی؟ یہ جنہیں رسول خلیفہ کہہ رہے ہیں وہ صفات کے مالک ہوں گے، چاہے وہ منتخب ہو یا نہ ہو۔ اب میں مثال دے کے مجلس کو ختم کر رہا ہوں، سنت کی حفاظت کون کر رہا ہے، ہم یا کوئی اور؟ اختلاف نہیں ہے عزیزو، یہ ذکر کیوں کر رہا ہوں، کیا تو خلافت کا ذکر کرنا، قصہ ختم ہو گیا، زمانہ گزر گیا، نہیں، یہ اصل میں خالی حکومت نہیں، عقیدے میں چلی گئی یہ بات، جبھی تو آپ کو قتل کر رہا ہے وہ۔ قرآن کے چونکہ حاکم کی اطاعت سب کے نزدیک واجب تھی، اس لیے بعض ایسے مسئلے آ گئے جو قرآن کی نص کے خلاف تھے، مگر امت نے اتباع کی، امت نے اتباع کی۔ یہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، طلاق بائن قرآن کے خلاف ہے، الطلاق مرتان قرآن تو کہہ رہا ہے شوہر کو حق ہے 2 طلاق کا رجوع کرنے کا، خلیفہ نے کہا نہیں، ایک نشے میں 3 طلاق کافی ہے، زبانی کہتے کافی ہے،
آج تک امت بھگت رہی اسے، امت بھگت رہی آج تک اسے. گھر کے گھر برباد ہو جاتی ہے 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں. چاہے وہ مذاق میں کہہ دیا ہو، چاہے نشے میں کہہ دیا ہو، چاہے کسی دھمکی سے کہہ دیا، سب قبول ہے. یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں میں؟ کیا دلچسپی ہے حکمرانی سے؟ کیا دلچسپی ہے بھائی؟ ظاہر ہے حاکم تو بنتے ہی رہتے ہیں. نہیں، عقیدے کا مسئلہ آ گیا عزیزو. ایک دن ہم پڑھ رہے تھے 1970s کی بات ہے، مثلا یوسف وہاں کے بنوری صاحب سے، وہاں ٹاؤن سے چھپتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جنگ میں آرٹیکل، سوال جواب. اب کسی خاتون نے پوچھا کہ کل رات 2-1 روز پہلے میرے شوہر گھر آئے تھے، کوئی فلم دیکھ کے آئے تھے رات کو، تو دروازہ کھولا، ظاہر ناراض ہوئی بیوی کہ کہاں تھے اس وقت تک؟ اس نے کہا طلاق طلاق طلاق. وہ فلم کا نام تھا. صبح کو پڑوسن کو اس نے ذکر کیا، انہوں نے کہا نہیں طلاق ہو گیا، مولانا سے پوچھیں آپ، وہ بھی بائن. انہوں نے خط لکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا چکا فتویٰ. کہنے لگے طلاق ہو گئی، ساتھ رہنا حرام ہے جب تک حلالہ نہ ہو جائے. ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا ایک اہل حدیث کے عالم کی، جنہوں نے ہم پہ بھی تنقید کی خدا کے مسئلے میں، ظاہر ہے موضوع نہیں میرا، لیکن چونکہ انہوں نے اہل حدیث اسے نہیں مانتے یہ طلاق بائن کو، مگر ان کی کون سنے گا. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ کیا غضب ہو رہا ہے ملت کی خواتین پہ اس کی وجہ سے. مجھے ایک مثال دی، صرف سرسری ذکر کر رہا ہوں تاکہ مکتب اہل بیت کی پتہ چلے. بھائی ایک عورت کے وہ شوہر کا مزاجی گرم تھا، ہر وقت طلاق دیتے رہتے تھے. اس نے ایک دفعہ طلاق دی تو انہوں نے کہا کسی کو پتہ نہ چلے، محلے میں دیور سے کر دیا بیچاری کا ایک رات کے لیے. اور پھر جھگڑا ہو گیا، طلاق ہوئے، پھر بڑے والے سے کر دیا، بھائی سے. اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا، پاگل ہو گئی گھر میں. یہ ظلم کہاں سے ہے؟ میری بات یاد رکھیں، دین میں کہیں حماقت نہیں ہے. اگر کہیں نظر آ وہ انسانوں کے ہاتھ ہوں گے، اس میں شریعت میں ایسی کوئی حماقت موجود نہیں ہے. انسانوں کا کارنامہ، اللہ کے دین میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو ایسی حماقتیں جو بھری بھی ہوں کہ گھر کے گھر برباد ہو رہے ہوں. تو حاکم کے قانون جزو دین بن گئے، چونکہ مانا جا رہا تھا خلافت رسالت کو کہ رسول کے خلیفہ ہیں. اور پھر تائید میں فیبریکیٹڈ حدیثیں بھی آ گئی تائید میں. حضرت عثمان تشریف لے گئے حج میں، انہوں نے رسول پڑھتے 2 رکعت میں، اور 4 رکعت پڑھی. خلافت سنت رسول. ڈاکٹر طاہر حسین کیا لکھتے ہیں کہ صحابہ نے خاموشی اختیار کی، سکوت کیا تاکہ فساد نہ ہو. یعنی اس کا مطلب وہ بدعت پہ جمع ہوئے تھے، نہ کہ سنت پہ، تاکہ پڑھی جا کے کتاب. حقائق ہیں. وہ امیر شام تو بنے تو وہ تو خیر اب اس گروہ سے ہی خارج ہو گئے. انہوں نے تو بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھائی، بدھ کے دن نماز جمعہ اور پڑھ لی. بس یہاں گفتگو تمام کروں عزیزو، یہی مولا کا رونا تھا. میں رونا میں مولا کیا ضرورت ہے عوام، تو ویسے میں نے کہا مولا کی ضرورت تھوڑی حکومت کی تھی. درد تھا سینے میں، چاہتے تھے چیزوں کو بدل دیں جو بگڑ گئی ہیں، کہتے تھے مگر وقت مہلت نہیں دے رہا. تلوار کھینچی بھی اپنے اوپر، بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں جو بدل نہیں سکتے. اس لیے کہتے تھے کہ 10 میرے لے لو، 1 ادھر سے دے دو امیر شام سے، چونکہ وہ باطل پہ متحد تھے. مولا نے 4 وجوہات بیان دی، حکومت تم سے چھن جائے گی اہل عراق. کیوں؟ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے متحد ہے، تم حق پہ ہوتے ہوئے منتشر ہو. وہ اپنا امیر باطل کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے. میں حکم دے تو مانتے نہیں ہو. وہ خیانت نہیں کرتے اپنے امیر سے. میں کسی کو جانا کچھ بناؤں کچھ دوں، وہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر گلاس بھی دوں تو ٹکڑا کنڈا توڑ کے نہ لے جائے. وہ اپنے شہروں میں امن رکھتے ہیں، تم اپنے شہروں میں فساد رکھتے ہو. یہ ذرا 4 باتیں آج کی دنیا تک دیکھ لیجیے اٹھا کے. امام نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں تم سے چھن جائے گی یہ ریاست. آج کیا حال ہے یہ. میرے جملوں کو یاد رکھیے، اتحاد فائدہ دیتا ہے دنیا میں، چاہے باطل کا ہو چاہے حق کا ہو. اتحاد مقصد کو، باطل بھی یکجا ہو جائے دنیا میں قبضہ کر لے گا.
حق یکجا ہو جائے تو حق کے فائدہ یہ کہ دنیا بھی بچے گی آخرت بھی بچے گی. بھئی اتنا ہی ہوگا نا, دونوں ہوں گے, مگر اتحاد کوئی بھی ہو دنیا کا تو فائدہ ہے چاہے باطل کا کیوں نہ ہو. آج دنیا جمع باطل پر, حکومت دنیا پر قبضہ ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ یکجا ہے, متحد ہیں, ایک ان کا ایم ہے, گول ہے. اور آپ مولا یہی کہہ کے گئے تھے عزیزو. تو تشیع کے معنی بس مقصد مجالس جو ہے راہ امام کو اپنائیں. دنیا جاتی ہے تو چلی جائے. علی کا ماننے والا دنیا دار کہاں ہو سکتا ہے؟ مولا نے تو آپ کو سیاست الہیہ سکھائی ہے. سیاست الہی میں ذات کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. حکومت کو ٹھوکر مار دیا, 25 سال گھر میں بیٹھے رہے, جو ملتی بھی رد کر دی کہ نہیں اصول نہیں توڑا جا سکتا. ان کا فریق مخالف دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے, صرف رضا الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. بس یہی ان میں دوسروں فرق ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے فاتح مر گئے اسی آرزو میں کہ کچھ اور کرتے, وقت نہیں ملا. لیکن جب یہ جا رہے تھے دنیا سے تو کہہ رہے تھے فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ قسم میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی کیا تھی میری؟ لوگ تو ناکام کہہ رہے ہیں, چونکہ میں نے زندگی کے ایک لحظے میں تیری معصیت نہیں کی, صرف تیری رضا کو دیکھا. یہ ہے علی کی زندگی. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہم کس کے راہ پر ہیں. علی کی زندگی حب دنیا نہیں ہے, حب آخرت ہے. علی کے مخالف حب دنیا میں ہے. اگر آپ اسے اپنائیں گے تو حق آپ کے ساتھ ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن اگر علی کے راستے کو نہ پکڑو تشیع کے معنی بیکار ہو جائیں گے. یہی کربلا کا مقصد تھا عزیزو. علی کا راستہ خدا کا راستہ ہے. ہم نے اسی لیے کوشش کی, کسی سے اتنا طنز ہے نہ کسی پہ کچھ ہے. عقیدے کا مسئلہ دیکھو, علی میں فرق کیا ہے؟ اگر علی ہوتے تو کیا ہوتا؟ علی والوں نے دین کا نام دیا آپ کو حل الدین الا الحب. دین بجز حب کے کچھ نہیں, بجز محبت کے. علی والے, اگر علی کی حکومت ہے, اگر علی حقدار ہے تو علی نے سکھایا ہے آپ کو. یہ خاندان ہے, یہ رسول کی اولاد آپ کو سکھا رہی تھی محبت کے معنی. جملہ میں یاد رکھیے, اس ملک میں بھی کہہ رہا ہوں, اسلام اور اہل بیت آپ کو یہ نہیں سکھاتے کہ آپ مسلمان پہلے, کہتے ہیں پہلے آپ انسان ہیں. اپنے انسان ہونے کی ذمہ داری پہلے انجام دو. انسان, کوئی تمہارے سامنے ضرورت مند ہے یہ نہ دیکھو کون ہے, انسان ہے. کوئی بھی ہو, کافر ہو, مسلمان ہو, کالا ہو, گورا, انسان. دین تو پھر بھاری ذمہ داری لاتا ہے خود ہی. نہ کبھی ہور سے پوچھا کس لیے آیا ہے, پیاسا ہے. چونکہ عبداللہ مروان جیسے شخص کو پناہ دی ہے, کبھی نہیں کہا کہ تو دشمن ہے ہمارا, خوشی منا رہا تھا. یہ وہ کردار ہے. چونکہ آج آخری مجلس مسائل جملے آپ سے کہہ دوں کہ اگر علی کے سامنے ہوتے تو اسلام کچھ اور ہوتا. اہل بیت کے مکتب میں مجاہد بنتے ہیں, دہشت گرد نہیں بنتے. علی نے عزیزو, بس تو جملوں کی زحمت دے رہا ہوں, علی نے ابھی عمرو بن عبدود کو قتل کیا ہے. کس شان سے قتل کیا ہے؟ بہن آئی ہے بھائی کی لاش پر. اور یہ وہ فضیلت ہے علی کی جو دنیا کی تاریخ کے کسی انسان کو حاصل نہیں, نہ ہوئی نہ ہوگی. یہ کبھی دنیا میں آج تک نہیں ہوا کوئی بہن اپنے بھائی کے قاتل کی تعریف کرے, کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ واحد علی کا مقام ہے صرف, کہ جب وہ آ کے دیکھتی ہے اپنے بھائی کو پڑا ہوا, وہ کہتی ہے تو اتنا بہادر تھا کہ پوری زندگی تیرا ماتم کرتی, مگر جس نے تجھے قتل کیا ہے وہ جس کا تعلق اس کرامت سے ہے, وہ کریم, وہ شریف. کیوں؟ اس لیے اس نے لاش کی بے حرمتی نہیں کی, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جو عرب کا طریقہ ہے, نہ زرہ کو اتارا, نہ کپڑوں کو چھیڑا, نہ تلوار کو اٹھائی, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. اب آپ سمجھے اسلام اگر اہل بیت سے آتا تو کیا ہوتا؟
کہ کافر کی بہن قاتل کی تعریف کر رہی ہے. یہ کربلا میں کون آئے تھے؟ وقت رخصت میرا امام کہتا ہے فضا ایک پرانا کرتا لانا. اس پرانے کرتے کو جگہ جگہ سے پھاڑ رہے ہیں. مولا یہ کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو جب سب کچھ لوٹا جانے لگے تو اسے بوسیدہ پرانا سمجھ کر جسم پر رہنے دیا جائے. مگر یہ نہ ہو سکا عزیزو. جب بہر لاش پر آئی تو شناخت کی کوئی علامت نہ تھی. خاک کربلا کفن تھی، سر نہ تھا جو شناخت کرتی. گھوڑے اتنے دوڑے تھے کہ سینہ زمین سے لگا ہوا تھا. تو کچھ دیر دیکھ کے کہا تھا انتا حسین، کیا تم میرا بھائی حسین ہے؟ یہ میرے بھائی کا لاشا ہے. بس عزیزو آئی ہے جب رخصت کے لیے، جب یزید نے رہائی کا حکم دیا کہ لٹا ہوا سامان چاہیے. اس لٹے ہوئے سامان میں کیا قیمتی چیز ہے؟ ایک خون آلود پھٹے ہوئے کرتے کو نکالا کہ یہ امانت ہے جو لے کے جانی ہے. آئے جب لٹ کے مدینے آئے رسول اللہ کی خبر میں آ کے آواز دی نانا. ہر انسان جب آتا کوئی سوغات لاتا ہے ہم سفر سے لائیے نانا، یہ آپ کے نوازے کا خوب بھرا کرتا لے کر آئے ہیں.